سعادت حسن منٹو نے جب افسانہ بو لکھا، جب افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ لکھا، یا جب افسانہ اس نے کالی شلوار لکھا، تو وہ چیزیں جو جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہماری تنقیدی روایت میں نہیں آ سکیں. مثال کے طور پر آپ کالی شلوار کا پڑھیں پہلے 3-4 پیراگراف، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کا دور ہے، انگریز، اس میں انگریز کا جگہ جگہ ذکر ہے، 3-4 جگہ ذکر. سملرلی منٹو کے افسانہ بو میں لکھیں انگریز کا ذکر آ رہا ہے کہ اچھی اچھی چھوکریاں تو انگریز لے گئے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اپڑ دی گڑ گڑ دی اینکس دی منگ دی دال ہے نا، پھر آف پاکستان، آف گورنمنٹ آف پاکستان، ہندوستان اور فٹے اس طرح کر کے کئی اس کے افسانوں میں منٹو کے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کولونائزر کی ایجنسی ہے وہ اس کی رگوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم نے کولونائزر کی ایجنسی کو اگنور کر دیا، اور دوسری باتیں جو لذت ہے، میل فیمیل کا تعلق ہے، جو طوائف ہے. اچھا پھر مجھے یاد کرانا بات آگے چلیں گی. طوائف کا میں آپ کو بتاؤں، منٹو نے بالکل طوائفوں پہ نہیں لکھا. اگر اصل میں پرابلم ہوا ہے لفظ طوائف کی ترجمے میں، طوائف کا ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن پراسٹیٹیوشن نہیں ہے. طوائف ایک انسٹیٹیوشن تھا یہاں پر برِ صغیر میں، اور وہ بڑا رسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن تھا اس دور میں. اچھا ہو بھلا ہو آج کا ذہن ایکسیپٹ نہ کرے یا نہ کرے، اس دور کے کلچر کا حصہ تھا. وہ ایک مغنیہ، ایک ڈانسنگ، اور ایک ہماری جو اجتماعی جمالیات تھا اس سے اس کا تعلق تھا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ زندگیوں کا حصہ تھی، اور ایکسیپٹیبلٹی اس کو مل چکی تھی ہر لحاظ سے. ہوا یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ آیا. یہ پیراڈائم شفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں امراؤ جان ادا میں. امراؤ جان ادا کی جو امراؤ ہے وہ ایک ابڈکٹڈ کڈنیپڈ بچی ہے، اور وہ یا اس کی آپ مووی بھی آپ دیکھ لیں، لیکن اگر آپ ناول دیکھیں تو امراؤ آخر میں پچھتا رہی ہے جب غدر ہو رہا ہے، سارا اپہیول جو سارا کا سارا ایک ڈسٹربنس ہے، سوشو پولیٹیکل ڈسٹربنس ہے، اس کی وکٹم ہو جاتی ہے، اور وہ پچھتاتی ہے کہ یہ زمانہ کیا بدل گیا ہے. ہم اس کو یوں دے سکتے ہیں، اور ڈاکومنٹس بھی اس کے اوپر ہیں، کہ جو پرانی طوائفیں جو مغنیاں ہوتی تھیں وہ ریلیشن شپ میں کرنسی کو ویلیو نہیں دیتی تھیں. یا تو ہیرے جوہرات ہوتے تھے، یا زمین جاگیر ہوتی تھی. تو جاگیر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا تھا، اس میں سکہ نہیں آتا تھا، کوائن نہیں ہوتا تھا، یعنی روپیہ پیسہ نہیں آتا تھا. ہمیں کم از کم ناولوں میں یا ڈاکومنٹس جو اویلیبل ہیں اس میں یہ نہیں ملتا کہ کسی کا ایگریمنٹ ایسا ہوا ہے جس میں پیسے دیے ہوں 2 لاکھ یا اس طرح نہیں ملتا. ہمیں یہ ملتا ہے کہ جاگیر دی، اتنی جاگیر ہوئی. اس کے ایگریمنٹ میں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک جو اس دور کی طوائف تھی اس کی زندگی میں 3 یا 4 مرد آتے تھے، کیونکہ وہ 18-19 سے شروع کرتی اور وہ 36 تک 35 تک وہ رکھتا تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے. اس طرح کا دیکھا جائے تو 2-3 مرد ہی اس کی زندگی میں آتے تھے. اچھا اسی طرح اسی کم و بیش جب یہ لکھا جا رہا تھا ناول امراؤ جان ادا، اسی دور میں فرانس کا ایک نانا ناول، ایک نینا یا نانا ناول لکھا گیا. 19 سینچری ہے یہ، 19 سینچری میں ہی کہ 19 سینچری کا آخری حصہ 19 سینچری میں ہی. اور اگر ناول فرانس کے، برطانیہ کے دیکھیں تو تمام ناولوں میں ایک چیز بار بار ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا. ایگریکلچرل دور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، اور یہ کیپٹلزم، انڈسٹریلائزیشن آ رہی تھی. انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم کی وجہ سے جو ٹولز موڈز آف پروڈکشن تھے وہ چینج ہو گئے، اور زمینی حقائق کی جگہ کرنسی ایک حقیقت بن گئی. جب یہ کرنسی حقیقت بن گئی تو آپ دیکھیں، اور یہاں پر کیونکہ کولونائزر آیا اس نے تمام انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹرب کیا، اور اس ڈسٹربنس میں یہ طوائف کا انسٹیٹیوشن بھی آیا، اور وہ ساری کی ساری اٹھ کے وہ کرنسی کے ساتھ جڑ گئیں. نہ صرف اس کرنسی کے ساتھ جڑنے سے اس کی بازار میں چلی گئیں، ان کی زبان بازاری ہو گئی. ان کا حد تک افسانہ دیکھیں کہ کتنی امراؤ جان ادا دیکھیں اور حد تک والی خاتون دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں اس کی زبان، کہاں اس کا لہن، کہاں اس کی ترجیحات اور اس کا کلچر ایک سویلائزیشنل آئیکن سمبل ہے، اور کہاں
وہ ہے نا ایک ہمیں ہمدردی بھی ہے، لیکن پیراڈائم شفٹ ایسا ہوا کہ وہ ایک پوری جو بازاری زبان ہے وہ استعمال کرتی ہے، اور ایسی کئی جو نا وہ فیمیل کریکٹرز ہمیں مل جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا، تنقید کا منصب یہ تھا کہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھتے. ہم صرف یہ دیکھتے رہے کہ منٹو کی خواتین میں یہ دیکھیں گالیاں دے رہی ہے، اس نے حد تک محسوس کی، اس نے گندور نکال لی، اس نے کتا نکال لیا، اس نے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن کانٹیکسٹ کو نہ دیکھیں. افسانہ بو میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اچھی اچھی چھوکریاں تو انگریز لے گیا، رنبیر جو ہے وہ اس کو گھاتن ملی. یہاں پر منٹو نے ایک ایسا مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے بو میں کہ میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، لیکن بہت جیسے وارث سلوی یا ایک دو اور ہیں جنہوں نے اچھا لکھا ہے، ورنہ ذہن نہیں مطمئن نہیں ہوتا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رغبت ہے گھاتن کے ساتھ، وہ بارش میں نہیں. ہوتا یہ ہے کہ نیچر اور آئیڈیالوجی میں فرق ہوتا ہے. منٹو بے باکی ریلیشن شپس کی بے باکی کا قائل نظر آتا ہے. جو اداریاتی یعنی انسٹیٹیوشنلائزڈ باڈی ہوتی ہے، منٹو افسانہ بو میں اس کو کنڈیم کرتا ہے، اور جس میں بے باکی ہے، مٹی ہے، اور اوریجنیلٹی ایبوریجنیلٹی ہے، جس میں انڈیجنس یعنی خمیر ہے مٹی کا. منٹو اس کو اپریشیٹ، یعنی دو خواتین ہیں، ایک میں لذت ہے، یعنی اس میں اس رنبیر کی جمالیاتی تکمیل بھی ہے، اور اس میں اس کی ایک شیلٹر بھی ہے، پناہ بھی ہے، اور دوسرے کے ساتھ اجنبیت ہے. منٹو اجنبیت یعنی انسٹیٹیوشنلائزڈ میرج جو ہے، منٹو اس کو فیور نہیں کرتا نظر آتا، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی بے باکی ہے. تو نیچر جو ہوتی ہے انسان کی، وہ بے باکی میں جو اپنے سوشل ریلیشن شپس میں یا ہمارے شادی اس میں جو فرینکنیس ہے، اس میں جو اپنائیت ہے، یہ مشروط ہے آپ کے ایکویلٹی کے اوپر. جب ایک باڈی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو کے آتی ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی دیوار حائل ہو جاتی ہے. اس میں ممکن ہے کہ کچھ کردار روی میں جو نا وہ بھرم رکھ جائیں، لیکن ذہن یا آپ کا باڈی مطمئن نہیں ہوتی. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نیچر اور کلچر کی جو بائیفرکیشن ہے، جو بحث ہے، منٹو اپنے ایک افسانے میں کتنی خوبصورتی سے وہ بیان کرتا ہے، لیکن ہماری تنقید میں اس طرح اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. ٹوبا ٹیک سنگھ پہ آ جائیں. ٹوبا ٹیک سنگھ کی ایک جو لائن ہے، اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بہت بات ہوتی، لیکن کم ہوئی ہے، جس کو اوپر دی گڑ دیا نیکسٹ بے دھیانہ دی. جو بشن سنگھ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا جملہ کیوں ٹوٹتا ہے، یعنی وہ آخر کیا منٹو نے اس کو کیوں یہ زبان دی. ہم سوچتے رہتے ہیں محقق تحقیق کے لیے یا اپنے سوالات کے لیے کہ یہ جو نفسیاتی طور پر دیکھیے، یہ جو افیسیا ہے یا لینگویج ڈس آرڈر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور کیا یہ ہر وقت ہوتا ہے، اور کیا منٹو کا جو کریکٹر جو ہے بشن سنگھ ہے، یہ ہر وقت ہی اس طرح اس کی بڑبڑاہٹ ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جب اس کی فیملی کے ممبر کچھ آتی ہے، اس کی بیٹی شاید آتی ہے، تو اس وقت وہ جملہ صحیح بولتا ہے، وہ کہتا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری اس کے پاس زبان ڈسٹربڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اس کے ہے نا. تو یہ جو لسانی ڈسٹربنس ہے، اس کو نفسیاتی طور پر جو سماجی ثقافتی جبر ہے اس کے ساتھ نتھی کر کے دیکھا جائے اور اس کا ایک تقابلی مطالعہ کیا جائے، تو ہمارے پاس ایک ڈرامہ ہے ویٹنگ فار گوڈو، اور اس میں ایک لکی ہے اور ایک پوزو ہے، دو کریکٹر ہیں. پوزو نے لکی کے گرد اس نے رسی باندھی ہوئی ہے، اور لکی جب بولتا ہے تو اس کی لینگویج بالکل ڈسٹربڈ ہے. یوٹیوب پہ اس کی سپیچ اس کی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لینگویج ہے بھی اور نہیں بھی، اس کی بھی لینگویج ہے بھی اور نہیں بھی. اب منٹو نے یہ قضیہ کیوں رکھا، یہ مسئلہ کیوں رکھا؟ لسانی حقیقت نگاری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا جملہ مضبوط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئیڈیالوجیکل ہیں. اگر آپ آئیڈیالوجیکل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یا تقسیم کے ادھر اس طرف ہیں یا اس طرف ہے. منٹو نے ان بیٹوین نیس کو وہاں کیا. وہ بشن سنگھ ہے، آلریڈی سکھ ہے، وہ ان بیٹوین نیس کا ایک سپیس ہے، ہیٹروٹوپیا ہے،
یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے، وہ درمیانہ، یعنی ایک تو پہلے ہی سکھ ہے جس کو اتنا سپیس مل ہی نہیں رہا جو اس وقت کی پولیٹکس تھی، ٹو نیشن تھیوری کی. دوسرا یہ کہ بشن سنگھ ہے جو میڈ ہے. اب جو اب نارمیلٹی ہے وہ نارمیلٹی میں سپیس نہیں لے پاتی، تو وہ اس کا سب سے پہلا جو اس کے نفسیاتی اثر پڑنا چاہیے، اس کی لینگویج ڈسٹرب ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر بشن سنگھ اگر بڑا اچھا جو ہوتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو مجھے روکنے والے، یا میں ادھر ہونا، تو ہو ہی نہیں سکتا. اس دور میں آپ نے منٹو جیسا بندہ بھی تقسیم ہو گیا، منٹو بھی بمبے چھوڑ کے یہاں پر آ گیا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دور میں جب تقسیم ساری ہو رہی ہے آپ نے رہنا، کیونکہ آپ جس زمین میں، وہ زمین اب آپ کی ساری نہیں ہے، اب زمین تقسیم ہو گئی ہے. جیسے ایک ہی گھر میں جب بھائی ہوتے ہیں تو وہ بے شک بھائی رہیں، لیکن جب گھر تقسیم ہوتا ہے، دو علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو انہیں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے، ان کے بچوں نے ہونا ہی ہونا ہے تقسیم. وہ تو منٹو بھی ہو گیا. اب بشن سنگھ کہاں جائے؟ اتنے بڑے شاخ میں اس کی جو زبان ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سالم ہوتی. اس کی زبان کو ڈسٹرب ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ گرے ایریا میں ہے، انڈیسائسونیس میں ہے. وہاں فیصلہ تو جو اس کا ریفلیکشن ہے وہ اس میں صحیح طور پر لنگوسٹک ڈسٹربنس میں، لینگویج ڈسٹربنس، لینگویج ڈس آرڈر میں ہونا چاہیے تھا. اور وہ اسی لیے منٹو نے وہ ہوا. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تحقیق نہ کریں گے تو پھر یہی جملے ہمیں سننے کو ملیں گے کہ منٹو بہت اچھا رائٹر. منٹو سارے افسانہ نگاروں میں منٹو نے وہ کھوج لگائی ہے کہ آج تک کسی نے نہیں لگائی، اس ہے نا. تو منٹو کا یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ان بیٹویننیس کا شکار ہے، یعنی نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے. تو یہ جو ان بیٹویننیس ہے اس کی لینگویج میں بھی آ رہی ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو انسینٹی ہے وہ اس دور کی نارمیلٹی جو ہے. اب نارمیلٹی دو طرح یعنی کہ تھی، دو قومی نظریہ کے ہوا تو نارمیلٹی بھی بٹ گئی. تو جو اب نارمیلٹی ہے، جو اس اب نارمیلٹی کیا تھی، اس کی نگیٹ کرنے والا، یعنی دونوں طرف جو تقسیم ہو رہی تھی کسی بھی نظریے کی وجہ سے، جو نظریات تھے اس کو نگیٹ کرنے والا اب نارمل تھا. تو نارمیلٹی میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے پارٹیشن میں، اور جو اب نارمل وہ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جو مروج نظریات ہوتے ہیں اس کی جو بھی مخالفت کرے گا وہ اب نارمل کہلا جاتا ہے، یا اس کو اب نارمل پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے. اس کے لیے سرٹیفکیٹس، اس کے لیے پھر میڈیا، اس کے لیے بہت ساری چینلز استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ خاص و عام میں یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ادھر ہم نے نہیں جانا، یہ اب نارمل ہے. تو اس کا ڈومین بھی، اس کا سپیس بھی اب نارمل ہے، اور اس کا لوکیل اس کی اب نارمل ہے. تو اب نارمیلٹی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے، اس کو ساخت کیا جاتا، تعمیر کیا جاتا ہے. منٹو نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو اس چیز کو، یعنی کہ تقسیم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے اب نارمیلٹی کی ڈومین میں رکھا جا رہا ہے. اب اس میں اگر آپ اس کی لینگویج کو دیکھو تو بار بار کچھ فریزز ریپیٹ ہوتی ہیں. اوپر دی، گڑ دی، نیکس دی، بے دیانہ دی، منگ دی، دا. اب دی دو طرح کے ہیں. منٹو کیا اس کو زبان نہیں آتی تھی، وہ دا بھی کہہ سکتا تھا، یعنی کہ منگ دا. اگر ہم کہتے تھے کہ انگریزی میں دی بھی استعمال ہوتا ہے، دا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی کا ایکسپریشن ہے کیونکہ وہ پنجابی تھا. اب یہ ایک ریئیکشنری لینگویج ہے، یعنی وہ ایک طنز کر رہا ہے، یا کسی حد تک کسی رائٹرز یہ کہتے ہیں یہ ابیوسو لینگویج ہے نا، یہ اپنے اس تقسیم کار کے خلاف. اب اس دور میں تقسیم کار کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ووکل ہوتا، کوئی ممکن ہی نہیں تھا، نہ ادھر ہو سکتا تھا نہ ادھر ہو سکتا تھا. اس میں پھر آپ نے استعارہ لانا تھا، کوئی علامت لانی تھی. تو استعارے کے لیے اب نارمیلٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کی ایسی لفظیات ہونی چاہیے جو بے معنی ہو کر بھی معنی خیز ہوتی. تو یہ بے معنی ہو کر بھی معنی خیز جو فریز ہے پوری، وہ فریز کلاز نہیں ہے. کلاز وہ ہوتی ہے جس میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا ایک پورا سینٹینس، ایک فارمولا ہوتا ہے، سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے. فریز وہ ہوتی ہے جس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا. اب سبجیکٹ کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، سبجیکٹ کو غائب بھی اس لیے کیا جاتا ہے فائل کو، تاکہ اگر فائل کو میں نے ڈائریکٹ یہ کوئی بات کہہ دی تو وہ مجھے مار دے گا. آج اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں کو سزا دی گئی، یہ تو جملہ ٹھیک ہے. اگر میں یہ دیکھوں کہ فلاں فائل نے لوگوں کو سزا دی تو میں پکڑا جاؤں گا. تو جو
جو اچھا رائٹر ہوتا ہے وہ فائل کو غائب کر دیتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اگر کہیں جی فلاں مزید نے قیمت بڑھا دی گئی تو میں تو بڑھا گیا نا, وہ کہے گا تو ادھر آ رہا ذرا. تو قیمتیں بڑھا دی گئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فائل کو غائب کر کے میں نے جان خلاصی کر, میں نے اپنی جان چھڑا لی. میں نے کہا تو منٹو نے فائل غائب کر دی, اوپر دی گڑ دی نہیں مانگ رہی ڈال دی گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ. یہ وہ جملے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی جو فریز مشہور فریزز تھیں وہ اینڈ میں آتی ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے دور پھٹے منہ. یہ اس کا ریئیکشن ہے اس تقسیم کے خلاف, اور ایک فریز میں ہی نظر آ جاتا ہے. اگر آپ لکی کی سپیچ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ویٹنگ فار گوڈو ڈرامہ میں تو وہ ایسی لفظیات بناتا ہے جو ایسے اسما جوڑتا ہے, اس میں وہ بہت کم ہے, صرف نام لیتا چلا جا رہا ہے, نام لیتا چلا جا رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے قاری کے طور پر, ریڈر کے طور پر یا طالب علم کے طور پر کہ ان اسما کو ان فریز ان ناؤنس کو ہم آپس میں جوڑ کر اس میں سے معنی تلاش کریں. اور یہی معنی تلاشی کا عمل جو ہے یہ فلسفیانہ ہے, یہ لسانی طور پر بھی, ادبی حوالے سے بھی, ثقافتی حوالے سے بھی, کیونکہ ایب نارمیلٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر اس کی لفظیات جو بیسٹ آپشن ایک ریڈر کے لیے ہے یا ایک محقق کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ, یا نقاد کے لیے ہے کہ اس کی لفظیات کو سامنے رکھے کہ یہ کون کون سے لفظیات بولتا ہے. شیکسپیئر نے ہیملٹ میں ایک مصرع ہے بہت ہی مشہور ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں. اس نے لکھا کہ though there be madness there is method in it, یعنی there is method in this madness. آج کل بھی بڑا مشہور ہے کہ میڈنس جو ہوتی ہیں اس میں میتھڈ ہوتا ہے. تو ہر میڈنس میں کوئی نہ کوئی میتھڈ ضرور ہوتا ہے. میڈنس آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہے, ایک ہے کہ وہ جو فزیکل میڈنس ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے جو ہماری ایموشنل ہے یا ہماری ایموشنل امبیلنس بھی ظاہر انسینٹی کی ایک شکل ہے. اوور ایکسائٹمنٹ, ہم مثال کے طور پر یہاں پر میں ایسا کوئی بیہیو کرنا شروع کر دوں تو وہ ایک انسینٹی آ جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ اس کے ایکسپریشنز کو چیک کیا ہے کہ اس کے ایکسپریشنز کیا تھے, وہ کیا بول رہا تھا اوور ایکسائٹمنٹ میں. نفسیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو اوور ایکسائٹمنٹ یا اوور ایموشنل ہو جانا یا اتنا فرینزیڈ ہو جانا کہ سمجھ ہی نہ آئے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی سب سے پہلے وہ آپ کی زبان ٹوٹے گی. آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو آپ کی سب سے پہلے آپ نا لکنت کا شکار ہو جائے گا. اب وہ آپ کی زبان ڈسٹرب ہوگی. منٹو کا یہ کردار اس شوق جو ہے, شوق آپ دیکھیں ورجینیا وولف کے ناولوں میں جو شیل شاکڈ کریکٹرز ہیں, یعنی جو فرسٹ ورلڈ وار میں جو شیل شاکڈ ہے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو پوسٹ وار لٹریچر ہے اس میں جتنے بھی شیل شاکڈ کریکٹر ہیں ان کی زبان ڈسٹرب ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس دور میں منٹو نے یہ تھیریز یا چیزیں پڑھی تھیں, لیکن اس نے اس وقت نے جو پارٹیشن شاکڈ کریکٹر تھا ہے نا, اس نے اس کریکٹر کو اس نے زبان توڑی کہ اگر میں نے زبان اس کو صحیح دے دی تو پھر تو اس کو یا اگر وہ بہت سمجھدار ہوتا تو ظاہر ہے وہ ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا. وہ ایک ان بٹوینس کا شکار ہے, اور جس جگہ پہ وہ مرتا ہے وہ بھی ان بٹوین ہے, یعنی آدھی وہ ہندوستان میں آدھی پاکستان میں, بارڈر لائن پہ اس کی لاش پہ. تو اس نے اپنی جو مشل فوکو کو استعمال کرتا ہے ہیٹروٹوپین سچویشن, اس نے جسٹیفائی کیا کہ میں نے تقسیم نہیں, میرا وہی ان بٹوینس جو روایتی طور پر چل رہی ہے, میرا تصور زمین وہ ہے. میرا وہ تصور زمین وہ نہیں ہے جو بارڈر پالیٹکس جو آئیڈیالوجیکل بارڈر پالیٹکس کا شکار ہے. میرا تصور زمین وہ ہے جو روایتی کلچرل ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منٹو کے کریکٹر زیادہ تر جو ہے نا وہ جو ہم امپورٹڈ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں اس کی فیور میں نہیں جاتے جیسے بھو میں ہے. منٹو کے کریکٹر وہ ہیں جو زمینی حالات, زمین سے سینچے گئے ہیں, وہ ہے منٹو کا تصور کلچر جو زمین سے اگتا ہے.
جو آپ کی کھیتی سے، آپ کے آس پاس سے کہیں اگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو امپورٹڈ ہے، جو کسی بھی صورت میں ہو اس کی، چاہے وہ کلونیل ہو، امپیریل ہو، یا کسی آئیڈیالوجیکل ہو. منٹو نے ہر اس کریکٹر کی نیگیشن کی ہے، جہاں تک اس نے دیکھا ہے کہ جو باہر سے کوئی باہر سے جو نظریہ آیا ہے وہ مسلط کر دیا گیا. منٹو نے اس کریکٹر کو فیور نہیں کیا. منٹو نے اس کریکٹر کو فیور کیا ہے جو بالکل منٹی، چاہے وہ ہندو ہو. یہاں پر وہ منٹو ان بیٹوینس کا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان بیٹوینس کا منٹو کا، کیونکہ ہماری جو سارا کا سارا خطہ تھا وہ سارا کا سارا ایک ایکلیکٹک، ایک جمالیاتی طور پر بھی، سیاسی سماجی طور پر بھی ایک یعنی کثیر الجہت معاشرہ تھا. اس میں ایک ڈائیورسٹی تھی. منٹو اس ڈائیورسٹی کو کی فیور کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. وہ ڈائیورسٹی مٹی کے ساتھ جڑی تھی، اور اس مٹی کو ہی منٹو کا تصور ثقافت یہی ہے. میں حیران ہوں کہ ابھی تک منٹو کے تصور ثقافت کے اوپر کوئی اچھا سا مضمون آنا چاہیے کہ منٹو کا تصور کیا یہ سارے کے سارے ثقافتی پیداوار نہیں ہے. تو جو انگریز آیا یا دوسرے نظریات آئے، کس طریقے سے وہ یوزرپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بائفرکیٹ، سیگریگیٹ کر رہے ہیں. منٹو اس سیگریگیشن کے، نظریاتی کارٹوگرافی کے، یعنی تقسیم ہے نا، جو تقسیماتی اذیت ہے، منٹو اس کے خلاف ہے. اس کی نفی کرتا نظر آتا ہے جہاں بھی ہو. اس کے لیے وہ کریکٹر جو یہاں کا لوکل ہے، جو تقسیماتی سیاست کی کیئر نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا. منٹو کا وہ کریکٹر جو نا وہ سچا بھی نظر ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ اچھا بھی نظر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل وہ آنیسٹی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے. اس طرح بہت سارے ایسے افسانے ہیں جس کی نئی نئی جہتیں ممکن ہیں، لیکن ہمارے جو تنقیدی روایت ہے اس میں پھر وہی میں بات کروں گا کہ ایک تو چونکہ ہم نظریاتی ہونا پسند کرتے ہیں، اور نظریاتی ہوتے ہوئے پھر جو ہمارا لینس جو ہے وہ بھی نظریاتی ہو جاتا ہے. ہمارا جو کیمرہ ہے، جو ہی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم کیمرے کو اپنے نظریے کے مطابق، اس کو فوکس جو ہمارا ہے اس کو ہم اپنے نظریے کے مطابق اس کو چینج کر لیتے ہیں. پھر اس کی تصویر کشی بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا نظریہ کرتا ہے. اور ہم وہ چاہے ادیب ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ نقاد ہوں، صحافی ہوں، یہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ جو نظریاتی وابستگی ہے ہماری تنقید پر اور ہمارے فلسفے پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. منٹو کی اب کالی شلوار دیکھیں کہ جو نا وہ اس کا ہم نے ظاہر ہے کہ منٹو کو کسی ایک رائٹر نے لکھا تھا، مجھے نام ذہن میں آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ منٹو کے بارے میں اس نے لکھا کہ منٹو کو پڑھتے ہوئے فرائیڈین اڈ سے اوپر ہی نہیں گیا انسانی شعور. یعنی کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منٹو نے جو بھی لکھا یہ سارا کا سارا اڈ کا معاملہ ہے. یعنی ہمارا صرف تلذذ کا، جنسی تلذذ کا، وہ ملان کا وہ معاملہ ہے، دوسرا نہیں ہے. یہ کسی حد تک فرائیڈ کے ساتھ بھی لوگوں نے اس طرح کی اس کی تشریح کی، تو لیکن فرائیڈ کے بہت سارے ایسے مضامین ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگنور ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو کو اگنور کرنے کے دوسرے جو اس نے ایشوز، جو اس نے مسائل اٹھائے ہیں، ان کو اگنور کرنے میں ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کی ہے کہ منٹو جو تلذذ ہے اسی کے ساتھ رہے، اور یہی ہمارا تصور جمالیات، معذرت کے ساتھ اردو ادب میں ہمارا تصور جمالیات نہیں ہے، یہ جسمالیات ہے. یعنی جسم اور مال کے درمیان کہیں کوئی ایک رابطہ ہے، اس کو ہم جمالیات کہتے ہیں. کہ یہاں باڈی پینٹنگ آتی ہے، وہاں واہ 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 واہ، یہاں پر واہ واہ، فیمیل باڈی پینٹنگ یہاں آتا ہے، ہم بڑی اس کو جمالیات کہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جسم ہے، تو جسم کو ایک مال بنا کر پیش کرنے کا یہ ہمارا تصور جمالیات ہے. یہ انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ لوگوں نے منٹو کے ساتھ بھی اس کو مشروط کر دیا کہ منٹو کا بھی شاید یہی تصور زندگی تھا یا تصور افسانہ تھا. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کم از کم میرا تو ایسا نقطہ نظر نہیں ہے منٹو کے بارے میں. یہ ایک ریڈکشنسٹ اپروچ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ منٹو اس سے اوپر نہیں، زیر ناف ہی سوچتا تھا، اوپر نہیں سوچتا، یہ ایک ریڈکشنسٹ اپروچ ہے. کیا منٹو نے ٹوبا ٹیک سنگھ جیسے یا دوسرے افسانے
جیسے وہ جو تھا نیو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لکھا، یا اس طرح کے کئی سماجی میں یزید لکھا ہے نا. تو منٹو کے کو ان ٹوٹیلٹی، پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے 60 سے آنورڈ ہم نے ٹوٹیلیٹیرین اپروچ کی، ہم نے نفی کر کے منٹو کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا اور اس کے افسانوں کو بھی کمپارٹمنٹلائز کر دیا. ہم نے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی آج کل جو نا وہ مارجنلائزڈ ہو رہا ہے، اور ٹھنڈا گوشت اور کھول دو اور اس قسم کے افسانے جو نا وہ ہائی لائٹ ہوتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے ذہن کی جو نا وہ حالانکہ اس میں بڑا فلسفہ ہے، بڑی نفسیاتی مسائل ہیں جس کو کھولا گیا ہے، لیکن ہم نے جو بڑا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ پریم چند کا افسانہ جو ہے کفن ہے، اس کی خاص تشریح ہمیں نہیں ملتی. یعنی پھر وہی کہا جاتا ہے، وہی جملے ہیں معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھیں جی یہ دو بندے بڑے برے ہیں، یہ باپ بیٹا تھے، جو ہی ان کو پیسے ملے، یہ اپورچونسٹ ہیں، موقع پرست ہیں، جو ہی ان پہ. بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پریم چند تو بڑا کٹر مارکسی تھا. اس نے کہا کہ اس دور میں جب کولونائزر یعنی انگریز اور انگریز کے بنائے ہوئی سماجی ساختیں جب ساری کی ساری بے رحمی کا شکار ہیں، تو آپ ان ٹریمپ سے ان بالکل جو بالکل بھی جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی بڑی سیولائز طریقے سے بیہیو کریں گے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا؟ آپ نے ابھی بھی ثابت کر لیا کہ جب بھی موب سائیکالوجی جب بھی ہوتا ہے تو ہم اس میں ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہمارا فیل ہو جاتا ہے، ہم ٹیسٹ آف دا ٹائم پہ پورا نہیں اتر سکتے. وہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ پورا نہیں اتر سکتے. جب بھی افراتفری ہوتی ہے، لوگ کچھ اپنی جو نا، جیسے ہمارے تو جملے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لو ان وار اینڈ فیئر. ہمارے تو جملے یہ کہہ رہے ہیں، ہماری کہاوتیں یہ کہہ رہی ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ فیئر. لو ان وار اینڈ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جب ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو پھر آج کل بھی پوچھا جائے تو رولا کس چیز کا ہے؟ خود ہی تو ہمیں کہاوتیں پڑھائی گئی تھی کہ ایوری تھنگ از پھر رولا کس چیز کا؟ رولا تو ختم ہو جانا چاہیے. ہم نے اس قسم کی ساختیں بنا کے محاوروں میں اور ایڈیمز میں پھیلا کے انسانی ذہن کو الجھا دیا ہے کہ ہمیں پھر بلرڈ ہو جاتا ہے کہ پھر اصل سچ کیا ہے، اصل جو نا وہ حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے. تو اس جو ایک پاپولر کلچر کی جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے اس کو ایک ایک کر کے ساریوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ریکنسٹرکشن کر سکیں. اقبال نے جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام لکھا تو آپ سوچیں اقبال کتنا بڑا چیلنج، کتنی بڑا رسک لے گیا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے ان دا ٹریڈیشن آف اسلام؟ اقبال لکھ گیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یعنی کہ تعمیر نو. کوئی رسک ہی نہیں لے سکتا، اور اقبال رسک لے گیا. تو ہمیں بھی ادب پڑھ کے ہم نے جو ٹرمینالوجیز، جتنی بھی پاپولر ٹرمینالوجیز ہیں، وہ لینس ہے ہمارا، فریم ورک ہے ہمارا، جس کے ذریعے ہم اپنے متن کو، ہم کسی کے بھی غلام عباس ہو، پریم چند ہو، کسی کا متن ہم دیکھتے ہیں. وہ جو کریکٹر ہے پریم چند کے، وہ ایک ریئیکشن ہے، وہ ایک ریفلیکشن ہے جو سماجی بے حسی ہے، اس کا ریفلیکشن ہے. اس میں کتنی بڑی، آپ دیکھیں اس کا افسانہ، رشید جہاں کا افسانہ انصاف اور قانون، اس میں وہ لکھتی ہے، رشید جہاں 1936-7 میں یا 40s میں یہ افسانہ لکھا گیا، اور اس میں وہ لکھ رہی ہے. میرے خیال میں یہ افسانہ اتنا اگنورڈ ہوا ہے کہ منٹو کے بڑے افسانوں کے یہ برابر ہے میری دانش کے مطابق. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریز کس طریقے سے وہ ہمیں انصاف کا درس دیتا ہے، اور کس طریقے سے جو سماجی معاملات کی دھجیاں بکھیرتا ہے انصاف کی. جب وہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے تو اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز میں کچھ اور ہے، اور اب ہمارا جب سب کنٹیننٹ کے، جب برے صغیر کے ہندو مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو کتنا ریاکار ہے نا. تو یہی جب یہ کفن لکھا گیا ہے تو کسی مسلمان کی حکومت نہیں ہے، کسی ہندو کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو انگریز کی تھی. تو انگریز کیا ساختوں کو نہیں دیکھ رہا کہ اب یہ بے سماجی ساختوں کو، نہ ہمواریوں کو، نہ آسودگیوں کو، کیا انگریز نہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے سٹیپس کیوں نہیں لیے؟ اس لیے کہ اس کا فوکس صرف اربن کلچر تھا. اس نے ریسٹ آف دا جو وسینٹیز میں لوگ رہ رہے تھے، اس نے کہا تم مرو کھپو، جو مرضی کرو، اپنی روایات میں جیو برو، ستی کرو، جلا دو، بسم کر دو، مجھے کیا لگے، میں نے صرف اور صرف یہاں سے مال چھال لوٹنا ہے، اور یہ وہ، اور اس کے لیے تم تحریکیں چلاؤ، کانسٹیٹیوشن کو. وہ خاص قسم کے لوگ تھے، ان کے وہاں تک اس کا اثر و رسوخ تھا، باہر کہاں تھا اس کا اثر و رسوخ؟ ٹھیک ہے. تو
ایسے تمام معاملات میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نظریات تھے کس طریقے سے انسان کو تقسیم کر رہے تھے، اور اس تقسیم کے ری ایکشن میں انسانوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا یعنی ایگریکلچر سے انڈسٹریل اور انڈسٹری سے اربن کلچرز میں، یہی جو طوائفیں آتی ہیں، انسان آتے ہیں، وہ کس طرح افراتفری کا بازاری زبان کس طرح ایک ایک سکے کے لیے، یا آپ دیکھیں اس میں اسی افسانے میں دیکھیں کالی شلوار میں کہ وہ امبالہ سے دلی آتے ہیں بھوکے ہیں، وہ کہتی ہے کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، ہم امبالہ میں اچھے تھے، امبالہ میں ہمیں بہت اچھے تھے، وہاں پر ہمیں گاہک آ جاتے تھے، یہاں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، یعنی محرم آ گیا ہے، کالی شلوار نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے، کہ وہ ایک اربن ڈریم جو تھا، یعنی کہ امبالہ سے بڑے شہر کا ڈریم جو نا وہ یہاں پر لے ہے، یہاں پر آ کے ڈسلوژنمنٹ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سب کو اربن ڈریم نے کھینچ کے تو ہم سب کو شہر میں لے آیا، تو شہر میں آج کل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وائٹ شوگر ٹھیک نہیں ہے، شکر ٹھیک تھی، اب سارے کے سارے ہم شکر لینے گے اور شکر مہنگی ہو گئی، وائٹ شوگر، پھر جب شکر لی تو شکر میں سفید چینی موجود ہے، گڑ جو اب بن رہا ہے وہ سفید چینی سے اس میں ملاوٹ ہے۔ تو یہ ڈسلوژنمنٹ وہاں پر پائی جاتی ہے کہ وہ جو امبالہ سے دلی آئی، دلی میں آ کے وہ کہے نہیں میں نے امبالہ جانا، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، محرم آ گیا ہے، کالی شلوار نہیں ہے، کیا کریں۔ اب وہاں پر ایک مزے کی بات آپ کو ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا آتا ہے، ہندو ہے وہ، اور وہ آ کے تو وہ ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے ان بیٹویننس۔ میں نے دیکھا ہے منٹو بہت ہی چلاک تھا، ان بیٹویننس کی تھیوری جو ہے یہ فوکو نے تو کہیں جا کے تو یہ اس میں دی ہے جا کے 80s میں 70s 80s میں جا کے، لیکن منٹو اس دور میں جیسے ایڈورڈ سعید جس دور میں لکھ رہا تھا مس ریپریزنٹیشن اور کولونیل، تو اس سے کئی سال پہلے سید حسین احمد مدنی نقش حیات میں انگریز کس طرح لوٹ کے گیا، پوری کی پوری کتاب نقش حیات موجود ہے۔ اس طریقے سے افسانہ نگار جتنے بھی ترقی پسند تھے وہ سارے کے سارے لکھ رہے تھے کہ ہماری جو اشرافیہ وہ کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے ہماری، تو وہ لکھ رہے تھے۔ تو ایڈورڈ سعید سے کئی سال پہلے ہمارے، لیکن ہم نے اپنے جو انڈیجنس یعنی اپنا جو ست ہے نا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور دوسری وجہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، اور اگر ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے تو وہ جو پروفیشنل ٹرانسلیٹر ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ادبی لوگ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے۔ اگر آج میں امداد عکاش کی شاعری کو ٹرانسلیٹ کروں گا، مجھے کیونکہ شاعری کا وہ جو لہن ہے یا اس کا جو الفاظ کی دروبست ہے، استعاراتی دروبست ہے، وہ اس کا مجھے نہیں پتا، تو میں ویسے یوں کر دوں گا، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ تو امداد عکاس کی شاعری کو یا آپ کے افسانے کو، آپ کی شاعری کو ترجمہ کرنے کے لیے بہتر یہ کہ مجھے پتہ چلے کہ میں کون سی ایسی لفظیات لوں گا کہ تو ہمارے کئی رائٹرز کے ساتھ آتا ہے۔ وہی تو وجہ ہے کہ پھر ایک ترجمے کے اوپر پھر ایک ترجمہ، نہیں جی پچھلا ٹھیک نہیں، یہ ایک ترجمہ۔ اب نجیب محفوظ کا ایک ناول ہے بہت ہی اچھا، زقاق المدق اس کو عربک میں، اور مداق علی اس کا انگلش میں ترجمہ ہو۔ تو جب وہ عربک ڈپارٹمنٹ میں لے کے گیا اس کا، تو انہوں نے کہا یار یہ بہت ہی کمزور ترجمہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے انگلش میں جو ترجمہ کیا بہت کمزور ترجمہ ہے۔ نجیب محفوظ تو اتنی خوبصورت عربک میں لکھتا ہے، تو یہ تو اس طرح کا سنٹیکس ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل ہیں۔ اب اس میں یہ جو لڑکا ہے وہ ان بیٹویننس جو کالی شلوار میں وہ کیا کرتا ہے، وہ آڑتی ہے، یعنی جو نیا کلچر آ رہا تھا مارکیٹنگ کرنے کا، وہ مارکیٹ اسٹریٹجی، یعنی جو پرانی ایگریکلچرل دور تھا اس میں یہ جو سمارٹ ورک ہے یہ انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا۔ سمارٹ ورک انگریز لے کے آیا۔ اب وہ سمارٹ ورک کیا کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے ہیں نا یہ بندے، ہاں یہ مجھے دے دو، ہاں وہ لے کے ادھر چلے جاتا ہے، اس سے کپڑا لے کے ادھر لے کے آ جاتا ہے۔ یہ سمارٹ ورک تھا۔ اور اب جتنے بھی ہمارے ادبی متون دیکھ لیں، ایسا سمارٹ ورک کرنے والا کوئی کریکٹر نہیں ہے، اس کا کسی کا کانفیڈنس نہیں ہے۔ وہ آتا ہے آ کے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند خاتون ہے، وہ آ کے دری پہ لیٹ جاتا ہے، وہ کہتی ہے تم اتنے بے باک مجھ سے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے، لیکن میں تجھے پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ کہتی ہے اچھا پھر کیا؟ کہتا ہے پھر وہ جب وہ گزرا ہوتا ہے اس کو بلاتی ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ آ کے پھر دری پہ لیٹ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے۔ کہتی ہے ہاں میں نے تجھے اسی لیے بلایا۔ وہ اپنے سارے حالات بتا کے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہ، میں نے کالی شلوار، باقی سارے کپڑے تو موجود ہیں، شلوار نہیں ہے۔ کہتا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ یہ سمارٹ ورک، یہ وہ کیپٹلسٹ اسٹریٹجی تھی، بزنس اسٹریٹجی تھی جو انگریزوں کے ساتھ یہاں پر آئی۔ اس کے ساتھ ہم اس طرح کرداروں کو پہچانتے ہیں کہ اس دور کے معاشی، اس دور کے سماجی، اس دور کے ثقافتی حالات کیا تھے، اور کردار کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ کو۔ تو ہماری اسٹڈی کیونکہ ڈی کانٹیکسچولائزڈ ہے، یعنی کانٹیکسٹ کو، سیاق و تناظر کو ہم ایک طرف رکھ کر ہم صرف اور صرف کرداروں کی
جو ہے نا وہ جو ظاہری شناخت ہے، جو ہماری جو کرداروں کی ایک یعنی جو اصل موضوعیت ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، جو ایک سطحی شناخت ہے اس کے اوپر توجہ کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کر لیا. تو اس طرح اور بھی بہت سارے گوشے ہیں جس کے اوپر ہم نظر کر کے ہم افسانوں کو کھول سکتے ہیں منٹو کے، اور منٹو کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے نا، کافی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ نے منٹو کی ایک نئی تفہیم جو ہے اس کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. مجھے آج نوجوانوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں آئی ہے جو عمومی طور پر نہیں ہوتی. میں پہلے تو ان نوجوانوں کو اپنے یہاں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ آج پہلی بار آئے ہیں تو آئندہ بھی ہمارے یہاں آتے رہیں گے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے. نظریات کو اور خیالات کو آگے لے کر آپ لوگوں نے جانا ہے. ہم اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے اس کا بھی فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اجلاسوں میں آتے رہیں گے.